بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ مین ایشو تو وہی ہے جی، ججوں کا خط، اور اس کے علاوہ ایک دو اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ججوں کے خط پہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد ایک کریڈیبل جج تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام فائنل ہو گیا۔ کمیشن کے ہیڈ وہی ہوں گے، اکیلے ہیڈ ہوں گے۔ اب مبینہ طور پہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ہم خیال دوستوں سے مشاورت کی گئی کہ جی کون سے جج کو، سب نے انہی کا نام لیا، کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ 2018 میں یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے پریزیڈنٹ کے، تو انہوں نے ان کا نام پرپوز کیا۔ گورنمنٹ نے بھی کہا بھی ٹھیک ہے، یہ ایک کریڈیبل جج ہیں، آنیسٹ ہیں، بڑے اپ رائٹ ہیں، تو انہوں نے انہیں دے دیا۔ ٹی او آر بھی بن گئے ہیں جس میں ہر پہلو پر غور ہوگا۔ جیلانی صاحب پر تمام بارز کا اتفاق ہے کہ نان پارٹیزن اور ان بائسڈ ہے، اور امید ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ تک ضرور پہنچا جائے گا۔ لگتا نہیں کہ ان کو کہ انکوائری کمیشن آئی ایس آئی کے افسروں کو طلب کر سکے گی۔ یہ ایک گمان ہے، پبلک میں ایک پرسیپشن ہے کہ جب ججز سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ نام لیں، کس نے آپ کو پریشان کیا ہے، تو پھر جب وہ نام نہیں لے سکیں گے تو پھر آبویسلی طلبی شاید نہ ہو۔ اگر انہوں نے نام لے لیا اور کسی آئی ایس آئی کے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر کو طلب کیا گیا تو وہ کہے گا جی آ کے جی وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتہ جی، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کیونکہ پھر کمیشن کے ہیڈ جو ہیں جیلانی صاحب، وہ پھر ججز سے مانگیں گے ایویڈنسز، ثبوت مانگیں گے، سالڈ کانکریٹ ایویڈنس دیں آپ کہ کس نے آپ کے گھروں میں بگنگ ڈیوائس لگایا، کنہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ ایسے فیصلے کریں۔ یہ تو خیر اٹس ویری کامن ٹو ان دی نالج آف ایوری باڈی کہ یہ الیجڈ ہے کہ یہ 6 کے 6 جج پی ٹی آئی کے سہولت کار ہیں۔ اور دیکھیں نا جی، سپریم کورٹ میں بھی جب فل کورٹ بیٹھا تو اس میں بھی 4 ججز نے کمیشن بنانے کی مخالفت کی۔ وہ ججز بھی سپریم کورٹ کے 11 نے کہا یہ کمیشن بنا دیا جائے، اور ان 4 ججز میں اطہر من اللہ تھے، ان میں عائشہ ملک تھیں، 2 اور صاحب تھے، ان کے بارے میں بھی یہی گمان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو فیور دیتے ہیں۔ بہرحال اب اس کو اگر ہم ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو کتنے افسوس کی بات ہے، ان ججز پہ، ان کورٹس پہ افسوس ہوتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے فیض حمید بہت متحرک تھے، بالکل واضح تھا، اٹ واز پروون کہ وہ انوالو تھے۔ شوکت صدیقی کو بھی اس نے بھی ثابت کر دیا۔ اور پھر دیکھیں نا، جی آئی ٹی بنی، جی آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بھی سپریم کورٹ نے ہی لگا دیا، which is unprecedented۔ کیا کر لیا انہوں نے تب یہی جوڈیشری تھی۔ اب بات یہ ہے، ہائی کورٹ کا جج ہو، اس کو کوئی بندہ اسے تھریٹنگ کرے یا اس کو پریشرائز کرے تو اس کو چاہیے اس کو سمن کرے، اس کو بلائے اپنی کورٹ میں۔ اتنی پاور آئین نے، قانون نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کو دی ہوئی ہے، لیکن یہ ججز اتنے کاورڈ، یا ان کی بیک پہ ڈیفینیٹلی ان کے بھی اپنے کو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے ان میں جرت نہ ہوئی انہیں بلانے کی۔ اور سال پرانا کیس ہے جسے اب انہوں نے خط کی شکل پہ سامنے لائے ہیں۔ اب یہ بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس خط کے پیچھے جو مائنڈ ہے وہ جسٹس تار کا ہے۔ جسٹس تار کیونکہ امریکن نیشنل ہیں، ڈوئل نیشنل ہیں، ان کی فیملی، ان کے ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر، ان کا ذہن ہے۔
یہ مبینہ طور پر ہے، یہ بات ثابت تو نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیلانی صاحب کے بارے میں پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہی از ایج آؤٹ آف سم تھنگ، تو یہ ان کی یہ ایلیجیبل نہیں ہے کیونکہ بزرگ ہو گئے ہیں، ہی 74 75، تو یہ ان میں وہ سخت وہ دس از ویری انفیئر۔ دنیا جہان میں جو جو عمر بڑھتی ہے وزڈم بھی بڑھتا ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے جارج ہیلوس، برطانیہ کے تھے وہ، غالباً لنڈن اسکول آف سائنس، مجھے اب اس کا نام بول رہا ہے، تو وہاں کے وہ پروفیسر تھے۔ ہی وزٹڈ پاکستان، he was at that time he was 78، very smart، بڑا ہمارے نوجوانوں سے بہتر ان کی پرفارمنس تھی۔ he was very sharp minded، very live minded، لیکن یہاں پہ یہ گلا کیا جا رہا ہے کہ یہ بزرگ ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، جبکہ نواز شریف بھی 73 سال کے ہیں، عمران خان خود بھی 72 سال کے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تو بڑے الرٹ ہیں۔ تو ایک بندہ جس نے ذہن سے کام کرنا ہے اور جس کی کریڈیبلٹی بھی ہے، بڑے اپرائٹ جج ہیں، اور پھر وہ آپ ہی کی مرضی کے جج ہیں، کیونکہ وہ آپ کے امیدوار تھے 2018 میں پریزیڈنٹ کے، یہی صدق حسین جیلانی صاحب۔ تو افسوس اس بات پر ہو سکتا ہے کہ یہ 6 جج جنہوں نے خط لکھا ہے they might be like a crying wolf۔ اب کمیشن پر منحصر now it depends on question eligible to call on the carpet۔ ہماری یہ خواہش شروع سے ہے کہ ہم بھی مہذب ممالک کی طرح بیہیو کریں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں کسی حد تک انٹروین کرتی ہے، کیونکہ بے شمار ایسے مجرم، ایسے ملزمان کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں جو سیکورٹی رسک ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا بہت وہ اپنی انوالومنٹ رکھتے ہیں۔ لیکن ججوں کا کہنا ہے کہ گراؤزنگ اباؤٹ ISI انٹروینشن، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، مسٹ گیو دا ایلبو ٹو دی either judges or ISI۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اور اب پرووک کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہی ہے PTI وکلا کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ وکلا اس طرح متحرک ہو گئے جیسے وہ جسٹس افتخار چودھری کے لیے ہوئے تھے۔ بارز، کیونکہ بارز کو سپریم کورٹ بار ہے، پنجاب بار ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے صدق جیلانی صاحب پہ، تو میرا نہیں خیال کہ وہ PTI اس کمیشن کے خلاف جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں جاتی ہے نہیں جاتی، لیکن بہرحال کمیشن ہیز بین فارم، اور یہ ودن 60 days یہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ جو بھی ہے وہ گورنمنٹ کو سبمٹ کریں گے، پھر گورنمنٹ انہیں چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ کو سبمٹ کریں گے۔ دوسری بات جو ہے جی، تھوڑی سی خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے خط لکھ دیا شہباز شریف کو، کوئی بائیڈن جس کے خط کا فون کا خاص صاحب انتظار کرتے رہے، نہ لکھا نہ فون کیا، لیکن ان کے خط لکھنے کے بعد ایک تھریٹ بھی آ گیا کہ آپ ایران گیس پائپ لائن نہیں شروع کر سکتے۔ پاکستان سرنڈر کر گیا۔ پھر انہوں نے سی پیک کا بھی کہا، لیکن وہاں پہ پاکستان نے تھوڑی سی جرت اور تھوڑی سی ویلینٹ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ نہیں جی، وہ چین ہمارا بڑا پرانا اور با اعتبار دوست ہے، اس پروجیکٹ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہمارا گیم چینجر ہے۔ پروبیبلی پرائما فسائی یہی سننے میں آیا کہ امریکہ نے کہا اوکے اب کریں۔ اس کے علاوہ جی اب دیکھ لیں مریم نواز اور علی امین گنڈا پور، ہمارا میڈیا سے مریم نواز کو پہ فوکس کیے ہوئے ہے، اور مریم نواز میرا خیال ہے کہ شی از ورکنگ مور دین ہر کیپیسٹی۔
انہوں نے اب ٹارگٹ دے دیا ہے کہ ود ان 1 ویک ود ان 1 منتھ پورے پنجاب کی صفائی ہونی چاہیے. ہر نوک اینڈ کارنر شوڈ بی کلینڈ. کوئی گاربیج سالڈ ویسٹ کہیں نظر نہ آئے. آپ بلیو کریں کہ میں نے زندگی میں اتنا لاہور میں گند سالڈ ویسٹ کا نہیں دیکھا جتنا میں نے بزدار کے دور میں دیکھا تھا. ہمارے علاقے کی لاہور میں جتنے کوئی جاگنگ ٹریکس تھے ان کے چاروں اطراف بڑے بڑے ہیپس آف گاربیج، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور، وہ بھی بولتے تو بڑک تو مارتے ہیں لیکن وہ اندر سے ڈیموکریٹس ہیں. انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کی، بغل گیر ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں جب فیڈرل بلائے گا تو میں جاؤں گا کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں، میں اپنے مسائل بھی حل کروانا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن بھی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اچھا جسچر ہے. لیکن ٹرولنگ ہو رہی ہے اب اس کی بھی، علی امین گنڈا پور کی بھی، کہ محسن نقوی کو کیوں ملے، پھر بغل گیر کیوں انہیں گلے لگایا. دس از ویری انفارچونیٹ ود ان دا پی ٹی آئی فینس. وہ نوجوان بچے ہیں، وہ ایموشنل ہیں، وہ عمران خان کے لیے جذباتی ہیں، تو انہیں بھی احساس ہونا چاہیے، انہیں کچھ سمجھائے. پی ٹی آئی کے جو سمجھدار بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بچوں کو سمجھائیں کہ بی ریشنل، بی ایتھیکل، بی سینسیبل. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.